یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو بے ہوش کر دیا جائے یا اس کو کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا جائے جس سے اس کو تکلیف کم سے کم ہو، تو اس کے اندر 2-3 اصولی باتیں شرعی نقطہ نظر سے سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک جانور کو ذبح کرنے کے جتنے بھی طریقے دنیا میں رائج ہیں، تو اس پر آج کی جدید سائنس کا اتفاق ہے، اس پر ریسرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے کہ جانور کو جس طریقے میں سب سے کم تکلیف ہوتی ہے، یہ ذبح کا وہی طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جانور کو بھی تکلیف کم سے کم ہو اور اس جانور کا گوشت انسانوں کے لیے بھی مضر صحت نہ ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جانور کو بھی تکلیف کم ہو اور جب وہ گوشت آپ کھائیں تو آپ کو بھی اس سے کوئی صحت کا کوئی نقصان، کوئی میڈیکلی کوئی اس سے آپ افیکٹڈ نہ ہو۔ اب اگر کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے یا کوئی ایسی دوا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا واقعتاً کیا اس پہ کوئی ریسرچ موجود ہے، کیا اس پہ کوئی تحقیق موجود ہے جس نے یہ بات پروف کی ہو کہ اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف کم ہوگی۔ پہلی بات، کیا ایسی کوئی ریسرچ موجود ہے؟ اگر ایسی کوئی ریسرچ موجود ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس عمل کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری شرط بھی ہے، وہ یہ کہ اس طریقہ کار سے جب جانور کو بعد میں ذبح کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے خون کا جو فلو ہے، جو بلڈ کا فلو ہے، کیا وہ صحیح طریقے سے اس کا خون پورا اس کے جسم سے نکل جائے گا؟ اس لیے کہ جب سٹننگ کی جاتی ہے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس طرح خون جانور کے جسم سے نکلنا چاہیے تھا جب ذبح کرتے ہیں، اور جس طرح ایک فطری طریقے سے جانور کے جسم سے خون نکلتا ہے کہ وہ دماغ کو میسج بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ جب میسج بھیجنے کی کوشش کرتا ہے ظاہر کنیکشن منقطع ہوتا ہے تو جتنا زور لگتا ہے وہ خون اتنا نکلتا چلا جاتا ہے، جس سے اس کے جسم سے وہ جو فاسد خون ہوتا ہے یا مضر صحت خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس عمل کی وجہ سے اس کے جو بلڈ کا فلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا خون اس کے گوشت میں، اس کے جسم میں رہ جاتا ہے، تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی انسانوں کو ہوگا۔ پھر جب کوئی انسان یہ گوشت کھائے گا اس کو نقصان ہوگا، اس کو بیماری لگے گی۔ تو اگر یہ دونوں کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں کہ ایک تو واقعتاً کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق یہ پروو کرے کہ اس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہوگی، دوسری بات یہ کہ وہ گوشت اس کے جو بلڈ کا فلو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ہو اور پورا خون اس کے جسم سے نکلے تاکہ گوشت انسانوں کے لیے بھی مضر صحت نہ ہو، یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو پھر ایسی کوئی دوا جانور کو کھلائی جا سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری اہم بات یہ بھی اس میں ہو کہ وہ کوئی ایسی دوا نہ ہو، کوئی ایسا انجیکشن نہ ہو جس کی وجہ سے یہی معاملہ شک میں پڑ جائے کہ یہ جانور زندہ ہے یا نہیں، مثلا ایسا بے دم ہو گیا یا جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے ذبح کیا خون ہی نہیں نکلا، تو ایسی کوئی صورت اگر بن جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بھی یہ طریقہ کار جائز نہیں ہوگا۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ جانور کو تکلیف سے بچانے کے لیے شریعت نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں نا، اگر ان کا ہم لحاظ کر لیں تو بہت ہمارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ بات ذکر کی، حدیث میں آتا ہے نا ہمیں منع کیا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض اوقات جیسے اجتماعی قربانی چل رہی ہوتی ہے، ایک جانور کو گرایا، اسی کے سامنے دوسرا جانور، اسی کے سامنے تیسرا جانور، شرعی نقطہ نظر سے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم کوئی بھی کام کرو تو اس کو پروفیشنل طریقے سے کرو، اور اس کی حضور نے مثال یہ دی کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو پروفیشنل طریقے سے ذبح کرو، اور اس پروفیشنلزم کو حضور نے ایکسپلین اس طرح کیا کہ جب تم جانور کو گرانے سے پہلے چھری تیز کر لو، جانور کو گرانے کے بعد اس پہ چھری آزمانا، چھریوں کا تجربہ کرنا کہ جانور لیٹا ہوا ہے اور آپ جناب ایک کے بعد ایک چھری تبدیل کیے جا رہے ہیں، تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ گرایا جائے، دوسرے جانور کو ذبح نہ اس کے سامنے نہ کیا جائے، جانور کو گرانے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کو گرانے کے بعد قبلہ رخ کرنے کے لیے لوگ گھسیٹتے رہتے ہیں۔ قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کرنا ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ جانور کو ایسے گھسیٹتے رہیں کہ اس کو قبلہ رخ کریں، کبھی کوئی اس طرف گھما رہا ہے کوئی اس طرف گھما رہا ہے، تو اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بھئی جانور اگر آپ نے ایک دفعہ گرا دیا اور قبلہ رخ کرنے سے جانور کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ جس رخ پہ گر گیا اسی رخ پر اس کو ذبح کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں، تو اگر اس کا بھی ہم خیال کر لیں
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو قربانی کی اصل روح ہے، جو اس کا اصل مغز ہے، جو صحیح اجر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔